السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج پاکستان کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یقیناً آج ایک اور سیاہ ترین دن ہے، جس سے پاکستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے نہ صرف دل رنجیدہ ہوئے ہیں بلکہ بانیان پاکستان کی روحوں کو بھی آج تڑپایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا۔ پاکستان کے بننے کی وجہ لا الہ الا اللہ تھا۔ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین پر، اسلامی تعلیمات پر، شریعت پر عمل کر سکیں آزادی کے ساتھ۔ اور پاکستان کے آئین اور قانون اور پاکستان کی بنیاد قرارداد پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات کہی گئی ہے کہ اس ملک کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ کوئی بھی قانون، کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا یا کسی بھی طرح سے ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ لیکن آج اس ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر قرآن و سنت پر، شریعت پر اس طرح سے عمل نہیں ہو سکا جس طرح سے پاکستان بنانے کے وقت بانیان پاکستان نے عوام سے وعدہ کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو وعدہ کیا تھا اس طرح کا پاکستان آج تک نہیں بن سکا ہے، اور اس کی وجہ وہ سرمایہ دار، وہ سیکولر، وہ لبرل طبقہ ہے جو پورے پاکستان پر پچھلے 75 سالوں سے حکومت کر رہا ہے۔ اور یہ طبقہ لاکھوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، یہ سینکڑوں میں ہے۔ چند خاندان ہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے مطابق نہ صرف قوانین بنانے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قوانین بنائے جائیں اور اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن ناظرین کرام، 75 سالوں سے اس ملک کے اندر عملاً اس طرح سے نہ شریعت نافذ ہے، نہ اس طرح سے قرآن پاک اور نہ احادیث کی تعلیمات نافذ ہیں۔ اگرچہ اس ملک کے نام لیوا سب کے سب مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں اس ملک کے، ان سب کا نظریہ ہے کہ دین، اسلام، تعلیمات اسلامی ان سب پر عمل ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا جو اس ملک کے آئین کے ساتھ یا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ملک تباہی کی دلدل کے اندر دھنسا ہوا ہے، وہ ہے ناظرین کرام اس ملک کے اندر سودی نظام کا رائج ہونا اور سودی نظام کے تحت حکومتوں کا چلنا اور حکومتوں کا معاملات یا امور حکومت چلانا، اور زبردستی لوگوں کو سودی نظام کے اندر پھنسانا اور ان کو سودی معاملات پر مجبور کرنا۔ یہ وہ ظلم ہے جو اس قوم کے ساتھ پچھلے 70 سالوں سے ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج یوم سیاہ اس لیے ہے کہ ابھی اپریل کے اندر 2 مہینے قبل ایک فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا، جس کے اندر پاکستان میں سودی نظام سے متعلق 19 سال سے زیر سماعت درخواستوں پر فیصلہ سنایا گیا، جس میں 1 جون 2022 سے سود یا ربا کے خاتمے کا حکم دیا گیا تھا۔ 2 مہینے پہلے یہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے دیا، اور آج 2 مہینے کے بعد جو پاکستان کی حکومت ہے، جسے امپورٹڈ سرکار کہا جاتا ہے، اس امپورٹڈ سرکار کی رضامندی سے اسٹیٹ بینک نے اور 4 بینکوں نے مل کر وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر دیا کہ پاکستان میں سود ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ اسٹیٹ بینک سود کو ختم کروا سکتی ہے، بلکہ ہم تو سودی کاروبار کریں گے، سودی لین دین کریں گے۔ اور آج یہ پٹیشن پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یہ فائل کر دی گئی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام، اس وجہ سے یہ پاکستان کے لیے سیاہ ترین دن ہے۔
میں آپ کو وہ 4 بینک بتا دیتا ہوں جنہوں نے مل کر آج سود کے خلاف، یعنی سود کے خاتمے کے خلاف اپیل دائر کی ہے کہ سود کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ ہے، الائڈ بینک لمیٹڈ ہے، ایم سی بی بینک ہے اور نیشنل بینک ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ آج جو یہ 4 بینک اور اسٹیٹ بینک نے مل کر یہ جو سود کے خاتمے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا ہے، اس کے پیچھے امپورٹڈ سرکار کا پورا ہاتھ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، اگرچہ پٹیشن میں، اپیل میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم وزارت خزانہ کو اور حکومت کے کچھ اداروں کو فریق بنا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک وہ حکومت سے الگ ہے؟ اب جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ کون مقرر کرتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر حکومت مقرر کرتی ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی حکومت ہٹاتی ہے، تو اسٹیٹ بینک حکومت کے کنٹرول میں ہے، جو پالیسی حکومت بناتی ہے اسٹیٹ بینک اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کہے کہ جی ہمارے ہاتھ میں تو اسٹیٹ بینک نہیں ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ تو پھر آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کیوں بناتے ہیں، کیوں ہٹاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اسٹیٹ بینک سے پالیسیاں کیوں دیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ امپورٹڈ سرکار کی رضامندی سے یہ سود کے خاتمے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات الحق ہے، وہ حق والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر حکومت حاصل کی ہے، یہ امپورٹڈ سرکار اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، یہ امپورٹڈ سرکار بھارت نوازی کی بات کر رہی ہے۔ بلاول کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات ضروری ہیں، کشمیر کو ہمیں بھولنا پڑے گا۔ سلیم مانڈی والا پیپلز پارٹی کا کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے، اور امریکہ کے بارے میں شہباز شریف خود کہہ چکا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہم تو بھکاری ہیں، ہم امریکہ کے آگے دم ہلائیں گے، بس ہم تو امریکہ کے آگے کوئی پسند ناپسند نہیں کر سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کہہ چکا ہے کہ امریکہ اگر ہماری سانس بند کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ حکومت ہے اور یہ امپورٹڈ سرکار، مولانا فضل الرحمان عمران خان کو کہا کرتے تھے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، اور آپ کو یہ بات جان کر حیران ہوگی کہ دنیا کے اندر سودی نظام کے لیے، جو پیچھے چلانے والے سودی نظام کے جو پورے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہ یہودی دنیا کے اندر سودی نظام کو ختم نہیں کرنے دیتے ہیں، اور یہ مسلمان ملکوں میں بھی جان بوجھ کر سودی نظام کو رائج کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سود لینے، سودی معاملات کرنے والوں کو اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور سود لینے اور سود دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ۔ سود کو قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شراب نوشی، خنزیر کھانے اور زنا کاری کے لیے قرآن میں وہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ میں ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ ایسی سخت وعید ہے جو کسی اور بڑے گناہ مثلا زنا کرنے، شراب پینے کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ تفسیر ابن کثیر کا یہ حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بے شمار وعیدیں ہیں، بے شمار وعیدیں ہیں۔ قرآن پاک، بخاری شریف
اور سارا اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سود کے خلاف ہیں، لیکن آج امپورٹڈ سرکار سود کے لیے عدالت گئی ہے۔ 1992 کے اندر پاکستان کے جو معروف تجزیہ کار ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، سابق بیوروکریٹ بھی ہیں، اوریہ مقبول جان صاحب، انہوں نے آج لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی روایت برقرار۔ 1992 میں نواز شریف وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خلاف فیصلے پر سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے گیا تھا۔ 30 سال بعد پھر شرعی عدالت کا سود کے خلاف فیصلہ آیا اور اب شہباز شریف سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ یعنی دونوں بھائی سودی نظام کو بچانے کے لیے اپنا کندھا دے رہے ہیں۔ اور یہ مقبول جان نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ اس ملک کے ساتھ یہ جمہوری علماء کا کھلواڑ 70 سال سے جاری ہے۔ سود کے خلاف شرعی عدالت کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں جو اسٹیٹ بینک اور 4 بینک گئے ہیں وہ اس حکومت کے ماتحت ہیں جو 15 علماء کرام کے ووٹوں پر کھڑی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے اس مارکے میں کون کس کے ساتھ ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ یعنی 15 علماء یا 15 لوگ یہ ووٹ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا تو ویژن ہی مذہبی سیاست ہے۔ وہ تو اسلام اور مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور اس کے لیے سیاست کرتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر وہ اس حکومت کو نہیں روک سکے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا فیصلہ شہباز شریف سے، جہاں انہوں نے اپنے باقی مطالبات منوا لیے ہیں، 4 وزارتیں مل گئی ہیں ان کو، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ شہباز شریف صاحب ہم آپ کے ساتھ الگ ہو جائیں گے، آپ اسٹیٹ بینک کو روکیں، آپ 4 بینکوں کو روکیں کہ وہ سود کے خلاف جو فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا ہے اس کو چیلنج نہ کریں۔ لیکن ناظرین کرام ابھی تک ہمیں اس بارے میں کچھ ایسا نہ احتجاج نظر آ رہا ہے اور نہ آئندہ آئے گا، اور پھر جواب میں کیا ملے گا؟ حکمت، مصلحت، اور ہم نے تو احتجاج کیا ہے جس کا دوسرا نام منافقت ہے۔ ناظرین کرام معاف کیجئے گا، مولانا فضل الرحمان اور ان کے دیگر ساتھی عمران خان کو یہودی کہتے رہے، آج وہ خود یہودی بن گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث اور قرآن پاک ساری تعلیمات ہیں کہ یہودی سود کھاتے تھے، سود کے رواج میں یہودی ملوث ہیں۔ آج دنیا میں سودی نظام کو کنٹرول کرنے والے سارے یہودی ہیں، تو جو یہودیوں کا ساتھ دے، یہودیوں کی طرح اعمال کرے، افعال کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہودیوں کا ساتھی بن گیا، تو آج وہ خود یہودی ایجنٹ بن گئے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو نہ صرف ننگا کرتا ہے، بے نقاب کرتا ہے، بلکہ ان کے چہرے بھی لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام وقت ہے پوری پاکستان کی عوام کا، عوام کے لیے ایک کڑا وقت ہے، سیاہ ترین دن۔ میں نے شروع میں بولا کہ پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہو، چاہے اس کے اندر کوئی بھی ملوث ہے، چاہے کوئی بھی اس کے اندر شامل ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا شخص ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس لیے امپورٹڈ سرکار کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے اور اسٹیٹ بینک کو مجبور کرنا چاہیے کہ سود کے خاتمے کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ درست ہے اور سودی نظام ختم کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے یہ وکالت کرنے کا سوچا ہے، سلمان نام کا کوئی شخص ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور جو اس کے خلاف اس بارے میں فیصلہ دیں گے، چاہے ماضی کے جج ہوں چاہے اب کے جج ہوں، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لازمی فالو کریں، اور اسی طرح سے اپنی رائے واٹس ایپ اور کامنٹ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔